اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی سانسیں عطا فرمائے۔ اور میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بھی بات ہے کہ ایک زمانے کے بعد اس منبر پر اور اس مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیر دیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان دنوں کا پھیر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور مسجد کی رونق، مسجد کی برکت، مسجد کی صورت آج تک اسی طرح برقرار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے معمور، بس فرق یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے جوان ہو گئے ہیں اور کچھ جوان بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، باقی دین اسلام کا نظام کل جیسا تھا ویسا آج بھی ہے۔ اللہ کا میں بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ محبتوں کے اس میدان میں، محبتوں کے اس محلے میں دوبارہ میری آمد سب کے لیے مبارک ہو، اور خصوصیت کے ساتھ مسجد کی سابقہ انتظامیہ، متولی و اراکین جماعت جن کا ہمارے سے بڑا پرانا تعلق رہا ہے، ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ہمیشہ رہی ہیں، اور محلے کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ مجھے دعوت دینے اور مجھے بلانے کا میں شکر گزار ہوں۔ آگے چند باتیں عرض کرتا ہوں رمضان کی آمد سے پہلے قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی طاقتور اور نشہ چڑھے ہوئے شخص کا حال یہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کا، کہ وہ ظلم کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں۔ آج کے حالات یہ جو بتا رہے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں پر یا نہتے مظلوموں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے رکھوں، فرعون جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا، اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا، اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا،
جس سے آگ لگ گئی۔ دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا۔ ناحق قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ 1 سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا، یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، قتل ہوتا رہا۔ ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں۔ جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے سب۔ بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں؟ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایائیں آئیں۔ کمال ہے، 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، کہا بلا لاؤ۔ وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے بچے ہیں، 1 دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی۔ جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر۔ یہ نظام قدرت ہے میرے مومنو، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں، لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے۔ فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا۔ سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا، ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے۔ جادوگر بھی
فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے, ماتھا ٹیکتے تھے, لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا. نمرود کی طاقت جس کے متعلق روایات ہے 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا, 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود, لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا. شداد جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی, آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ ایک کشتی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ, کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی, جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے. اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ, وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا. ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے. اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا, ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا. ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا, انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا. آپ کو میں بتاؤں, وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے. وہ جو بچہ تھا جس کی ماں بھی مر گئی, سارا قافلہ ڈوب گیا, تنہا جو بچہ کسی کے ہاں کفالت میں کسی کے زیر نگی رہا وہ شداد تھا. اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا, اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا, ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی, وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی. روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے, کہاں کتنا سونا ہے. وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا. اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا. پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں. اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد, تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر, فقراء و مساکین کو بھی دیا کر, اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا. اس نے کہا کون سی جنت ہے, جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے, رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی, جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی, زمین زعفران سے بچھی ہوئی, بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے. اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے. اس نے کہا مار کر کے, ٹھٹا مار کر کے کہا ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا, تم اس جنت کی لالچ مجھے دے رہے ہو؟ اتنا مال تو میرے پاس ہے کہ میں خود بنا لوں جنت. اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا. موسم ڈھونڈا گیا, ٹھنڈا موسم ہو, باغیچے لگائے گئے, دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں, اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے. برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے. پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر, طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ, غرور کہاں لے جا رہا ہے, دنیا میں جنت بنایا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا, دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا, اور شداد نیچے جیسے ہی گرا چوٹ لگی اور وہیں اس کا دم نکل گیا, نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا. اسی کو ارم کہا جاتا ہے. ارم جو ہے فارسی لفظ ہے, وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا. عزیزان گرامی وقار, ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل, کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی 2 باتیں کہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو. بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے. کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا, سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ. یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا, اس کا حکم نہیں. ماں کی روح قبض کر لیا. اس وقت مجھے تعجب تھا
کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون. لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی. دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کے فیصلے، وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے، ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تخت ہے، سب کر لے جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں، قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں، ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم، ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں. ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے، ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں. وہ چنگیز کا نام ہے. ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے. ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی. بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا. یہ آخری وقت ہے. چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا. ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا. سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے. تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا. تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا. ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں. انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے. وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو. جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی. پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے. جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا. پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا. جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے. ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکے بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے. تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر. چنگیز زور سے کہا مارا. دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی، کہا کہ وہ بوڑھے بس آخری تھی، اس کے بعد کہاں جائے گا، اب کون بچائے گا. اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو. لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا. اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا، جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر. اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا، اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا
کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا کئی پتھروں سے ٹکراتا ہوا دوڑتا دوڑتا رہ گیا. ساری فوج بے قرار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے, سب اسے بچانے کے چکر میں دوڑ پڑے. جلاد ہو کہ سپاہی ہو کہ وزیر ہو, گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا. جب مولا تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے تو وہ کس کے قابو میں آئے؟ اتنا دوڑایا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا. چنگیز کا سر ٹکراتے ٹکراتے بھیجا باہر آ گیا. جب تک وہ دم نہ توڑ دیا گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا. اور اس کے بعد لوگوں نے قابو میں کیا, دیکھا تب تک تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا. اس بوڑھے میاں نے کہا میں نے سچ کہا تھا, اللہ اب بھی ہے. میرے عزیزوں, رب ذوالجلال قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں. لیکن مومن بے قرار ہے, انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب مدد آئے گی نہیں. کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے, مشکلوں سے گزارے جاؤ گے. ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں, رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور پہلے والوں کو جیسی مصیبتیں آئی ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ ان پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے, ہلا دیے گئے تھے. یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک پوچھا تھا رسول سے کہ اے اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں. لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 نہتے لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں. پیروں میں آبلے پڑے ہیں, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, نہ تیروں میں ترکش ہے نہ گھوڑے سواری کے ہیں, کچھ نہ ہو کر یہ کیسے صحابہ چل پڑے. آج بھی میں مدینے جا کر دیکھتا ہوں اے سی بس میں بیٹھ کر کے بدر کے میدان تک جانے میں ہا ہو کرتے رہتے ہیں لوگ. میرے عزیزوں, ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان, اس زمانے میں نہ روڈ ہے نہ راستہ ہے نہ چھاؤں لینے کے لیے کوئی مکان ہے, لیکن چلے جا رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے صرف اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رسول کی حمایت میں لگنا ہے, اور پیروں میں ان کے چپل نہیں ہے. اور آج اگر آپ عرب کی سرزمین پر تپتے ہوئے صحرا میں ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں ننگے پیر کھڑے ہو جاؤ, پھر بتانا تمہارے تلوے نہ جلے تو مجھ سے کہنا, تلوے جل جائیں گے. 160 کلومیٹر کا سفر وہ صحابہ پیدل چل کر کے گئے, پیدل چل کر کے گئے. جب بدر کی وادی میں پہنچے ان کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, سبزی بھی نہیں کٹتی تھی, کند تھی, مڑی ہوئی تھی, زنگ لگا ہوا تھا, لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا. صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ, وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا, میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے. جہاں تلواریں سنسنا رہی ہوں وہاں ایک صحابی کھجور کا سوکھا ہوا تنا لے کر کے آئے. یہ توکل بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ سارے میدان میں اتر جانے کے بعد پھر میرے آقا دعا کرتے ہیں اے مولا ہم نے جو اپنی طاقت میں تھا وہ سب میدان میں اتار دیا, اب اگر تیری مدد نہ آئے گی تو پھر اس زمین پر سجدہ کون کرے گا, اس زمین پر عبادت کون کرے گا؟ یہ نہیں ہے کہ یہیں بیٹھ کر کوشش کچھ نہیں کرنی ہے, عمل کچھ نہیں کرنا ہے, دعاؤں کے اور اسی طرح کے مجمع میں بیٹھ کر کے ہم یہ کہہ دیں اے اللہ تو فلاں کو غارت کر دے, فلاں کو غارت کر دے. عزیزان گرامی, مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے, عملی میدان میں اترے. میں آپ کو بتاتا ہوں
ایک شریف آدمی تھے مولوی صاحب، صوفی صاحب، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے، آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے، گھر بار بھی چلے۔ تو صوفی صاحب کو کھیت ملا، مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی، اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے، فصل جب آئی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا۔ صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو۔ وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا، چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی۔ کچھ ان نوجوانوں نے دیکھا، ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعات کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کئی دن تک دیکھا، آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا۔ تو پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی، اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا، تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی، نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی، گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا۔ اسباب بھی تو کوئی چیز ہے، عمل کے میدان میں اترو، صرف اور صرف تسبیح نہیں، کبھی ڈنڈا بھی۔ میرے عزیزو، یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے۔ ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے، اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنی قتل کی، اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا۔ وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا۔ اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں۔ وہ گالیاں دینے لگا بھرے دربار میں۔ جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں۔ کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا۔ کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا، میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں۔ اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا، اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے۔ وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا۔ حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا۔ اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا، اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں، جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے۔ کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی یہ کام لیتا ہے۔ اس دربار میں ہیبت ایسی طاری تھی، ایسی ہیبت طاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں، 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ کیا سمجھتے سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔
ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے پر لیا ہے. باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی, نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا, یہ صبح قیامت تک رہے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ, لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا. عزیزان گرامی, بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی, رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا, جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے. کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے, ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا, ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں, حضرت عمار بن یاسر, بلال حبشی, خبیب بن عدی, حضرت خباب بن الارت, یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے, انگاروں پر لٹایا گیا, بہت ظلم دیا گیا. وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے, لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے, سب ختم ہو گیا؟ نہیں, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا. ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا, لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا, نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی. یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں, حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے. احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ, عمرہ کرنے کے لیے آئے, ہتھیار لے کر نہیں آئے, لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے. بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں. مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم, کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی, احد بھی ہو چکی تھی, خندق بھی ہو چکی تھی, اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت, یہ سب چلتا رہا. اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں, ہم جنگ کریں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں, صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا, میں صلح کرنا چاہتا ہوں. ہم احرام کی حالت میں ہیں, ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں. تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں. ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں گے. حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب. کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے, اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, سائن کرو اس پر. اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے, اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا. یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی. حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ. ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا, محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا, حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, یہ لفظ ہٹا دیجیے, صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو. لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے, دب کر. حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا, مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے. بہرحال صلح ہو گئی. صحابہ کی بات میں بتاؤں, حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے, ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں. حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں, کیوں ان ظالموں سے ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں. ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے.
آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں, آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے, جنگ کی اجازت نہیں. حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا, پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے, انہیں پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے. اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر, ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے. لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو, بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر, اے عمر اپنی زبان سنبھال لو, تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے, وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں. بہرحال صلح نامہ لکھا گیا, صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے, سر جھکائے گئے. آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی, یہ پہلا موقع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو, عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو. ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو, چلو مدینے چلنا ہے. کوئی نہیں اٹھے. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. نافرمانی کے لیے نہیں, صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی. انتظار میں تھے صحابہ, اٹھ نہیں رہے تھے. حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے. ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی. حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ نے آج تک ایسا نہیں کیا, آج میں نے 3 مرتبہ پکارا کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں نہیں اٹھ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نافرمانی ہے بلکہ انہیں انتظار ہے شاید کوئی اور حکم آ جائے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ عقل والے مشورے عورتوں میں کسی کے تھے تو وہ ام سلمہ کے تھے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا لو سر منڈا لو. یا رسول اللہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں, آپ اپنا سر منڈا لیں, اپنا سر حلق کر لیں. حضور پاک نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور باہر آئے. جب اپنا سر حلق کر لیا تو سارے صحابہ سمجھ گئے اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے. حضور نے کر دیا, ہو گیا ختم, اب کوئی حکم بدلنے والا نہیں, سب حلق کر لیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دب گئے, ہم مر گئے, اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن نبوت کے اعجاز کو تم نہیں سمجھتے. واپس مدینے گئے, یہ 6 ہجری کا معاملہ تھا. 7ویں ہجری آئی, 1 سال نہیں گزرا. قرآن میں اللہ نے سورہ فتح جو نازل فرمائی, اللہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچ کرے گا. ان قریب اللہ چاہے تو یہ سب کے سب مسجد حرم میں داخل ہوں گے, مسجد حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی, 7ویں ہجری آئی, میرے آقا دوسرے سال عمرہ کے لیے نکلے. اس وقت 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے, پچھلے سال 1400 تھے, 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے. اور جب گئے تو مکہ کے حالات ایسے تھے کہ سب تتر بتر ہو چکے تھے, نہ کوئی ایک خاندان متحد تھا, کچھ نہیں تھا. اور حضور پاک کی شان سے آئے کہ نہ جنگ ہوئی, نہ جدال, نہ قتل و قتال, بلکہ 10,000 صحابہ شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کا وہ اعجاز تھا کہ کوئی دیواریں چوم رہا ہے, کوئی زمین چوم رہا ہے, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں. کہتے ہیں اے مولا تیری قدرت کے فیصلے عجیب ہیں. یہ وہ زمین تھی جہاں ہمیں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا, اور آج تو ہمیں حاکم بنا کر اس زمین پر لا رہا ہے. مولا کریم کے فیصلے الگ ہیں. جب اس حرم میں آئے میرے عزیزو, ایک وقت یہ بھی تھا, ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان, ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے, ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے. اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی.
عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے فرمایا عثمان چابی دے دو میں کعبے کے اندر جاؤں. انہوں نے کہا تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو, تمہیں کعبے میں اندر جانے نہیں دوں گا. سارے بڑے لوگوں کو جانے کی اجازت تھی, میرے رسول کو نہیں. حضور پاک نے فرمایا عثمان ٹھیک ہے, ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان کہتے ہیں کہ ان کی بات سے مجھے ڈر بھی لگا اور پھر سوچ بھی رہا تھا یہ اتنا بڑا جملہ کہہ رہے, آج حالت ایسی ہے ان کی, ان کے ساتھ جتنے وہ سب غریب لوگ ہیں, مارے جاتے ہیں. بلال حبشی کو دیکھو. اور پھر جب وقت ایسا آیا کہ حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو عثمان کہتے ہیں اب تو سوال ہی نہیں آتا کہ کعبے کی چابی ان کے پاس جائے. وطن چھوٹ گیا, گھر چھوٹ گیا, ساتھی مارے گئے, سب چلے گئے. لیکن عثمان بن شیبہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد جب حضور واپس آئے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس آئے, حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا. کعبے کے دروازے کے قریب جا کر میرے آقا نے پکارا عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ وہ آئے, ایمان لائے نہیں تھے, ابھی کافر ہی ہے. چابی لا کر میرے آقا سے کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا 7 سال پہلے, یہ چابی آپ کے حوالے ہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کو کھولا, کعبے کو اور صاف کیا, اور اس کے بعد باہر آئے, کہا میں یہ چابی اب اس کو دوں گا جس سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم سب کو یہ شوق تھا کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, کون کون بڑے بڑے صحابہ شوق رکھتے تھے کہ یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع میں پھر سے پکارا عثمان بن شیبہ ادھر آ جاؤ, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹایا جائے. تمہارے خاندان میں چابی تھی, تم رکھو. اتنی رحمت دیکھ کر کے وہ ایمان لے آئے اور میرے ساتھ رسول کے صحابہ میں داخل ہوئے. اور آج 1400 سال گزر چکے, چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کی اولاد میں ہی ہے. کئی بادشاہ آئے بدلے, آئے گئے, لیکن وہ چابی آج بھی اسی خاندان میں موجود ہے. دوسری بات یہ, فتح مکہ کے دن لوگ آپس میں بات کیا کر رہے تھے پتہ ہے؟ الیوم یوم الملحمہ, آج چیتڑے اڑانے کا دن ہے, آج گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے, جتنا انہوں نے ظلم کیا سب کو دکھایا جائے گا. اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ قیدی بن کر کے حرم میں آئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سب مکہ والوں سے پوچھتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے, تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان سب لوگوں نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم, ہم نے دیکھا ہے تم بھی شریف ہو, تمہارے باپ بھی شریف, تمہارے دادا بھی شریف تھے, تم شریفوں کی اور کریموں کی اولاد میں سے ہو. میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا جو کہہ رہے تھے الیوم یوم الزحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج گوشت اڑانے کا دن ہے, آج گردنیں مارنے کا دن ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ نہیں, الیوم یوم الرحمہ, الیوم یوم الرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے. ان ظالموں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں, تمہیں اگر چھوٹا تخت بھی ملے تو تم سب سے پہلے غریبوں کا خون چوستے ہو. آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جنہیں اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی, ان کے اپنے جانی دشمنوں کو میرے مولا نے سامنے کھڑا کیا. لیکن لاؤ تاریخ میں ایک مثال جس محمد عربی نے اپنے قاتلوں کو یا اپنے قتل کرنے والے منصوبے بنانے والوں کو ایک ہی دن میں سب کو معاف کر دیا ہو, سب کو آزاد کر دیا ہو, یہ کہا ہو اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم آج سب کے سب آزاد ہو, سب کے سب آزاد ہو. ایک شخص ایسا تھا صفوان جس کا نام ہے, وہ سب سوچتا تھا کہ نہیں, وہ گھوڑا لے کر کے دوڑ گیا اور سمندر میں کودنے گیا, اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں, محمد کے ہاتھوں میں غلام نہیں بنوں گا. اس کا قریبی دوست عمیر بن وہب, وہ صحابی ہو چکے تھے, وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ صفوان میرا دوست خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا. دوڑے دوڑے گئے اور سمجھایا کہ صفوان دے, محمد کو جیسا بتایا گیا ویسے نہیں ہے, تو آ جا, تجھے معاف بھی کریں گے اور گلے سے بھی لگائیں گے. اس نے کہا صفوان نے کہ میں جنگ بدر میں گیا ہوں, ان کے مقابل میں کئی ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہوں, خندق میں بھی رہا ہوں, احد میں بھی رہا ہوں, کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا تجھ سے بھی بڑوں کو معاف کریں گے, تو آ تو چل میرے ساتھ. صفوان نے کہا نہیں, میں نہیں جا سکتا, میں سمندر میں کود کر خودکشی کر لوں گا. عمیر بن وہب آئے رسول پاک کے پاس, کہا میرا ایک دوست ہے صفوان ہے, وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے.
وہ ڈر کے مارے اے اللہ کے رسول کیا آپ کی طرف سے امان ہے؟ حضور نے فرمایا میری طرف سے مکمل امان ہے۔ کہا کہ کیا علامت ہے کہ میں اسے کیسے بتاؤں کہ آپ کی طرف سے امان مل گئی؟ میرے آقا نے اپنا عمامہ مبارک کھول کر دے دیا، اپنا جبہ دے دیا، جاؤ صفوان سے کہہ دینا محمد نے اپنا عمامہ اتارا ہے، اپنا جبہ دیا ہے، تیرے لیے امان ہے، واپس آ جا۔ دنیا آج امن سکھانے نکلی ہے، یہ ظلم کی داستان لکھنے والے آج پیس کی بات کرتے ہیں۔ میرے محمد جیسا پیس نہ کبھی پہلے تھا نہ آج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو امن پھیلایا ہے، کہاں کس داستان میں تم ڈھونڈو گے اس کو؟ جنہوں نے دفن ہوتی بچیوں کو اتنا بلند مقام دیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت لا کر رکھ دیا، جنہوں نے بیواؤں کو جلنے سے بچایا، جنہوں نے غلامی کی زنجیر سے آزاد کرایا، اس محمد عربی پر اگر آج کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو میں کہتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا ناجائز کتا ہے، جسے یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسول کے اخلاق کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے محمد کو پڑھ لیا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پڑھ لو، پھر تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا، تمہارا دل محبتوں سے بھر جائے گا۔ حقیقت میں کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ حدیثیں، کسی کے الفاظ دیکھنا ہو میرے آقا کے دیکھے، میرے عزیزوں اس محمد عربی نے یہاں تک کہہ دیا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا بھی دو تو ایک صدقے کا ثواب۔ کس نے رکھا یہ امن؟ کس نے رکھا یہ امن؟ تم مسکرا بھی دو دوسرے بھائی کو دیکھ کر صدقے کا ثواب ہے۔ ناک بھونس ہکیڑ کر کے مت رہو، چڑچڑا کر کے مت رہو، اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملو۔ میرے عزیزوں آج تمہیں حکم صرف اتنا دیا گیا مصافحہ کرو، معانقہ کرو، دل ملانا مولا کا کام ہے۔ یہ امن کا ماحول کس نے پیدا کیا؟ میرے رسول نے پیدا کیا۔ تمہیں پتا ہے جہاں لوگ گردنیں مارتے تھے وہاں اپنی بھوک اپنے بھائی کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ہاں گرم گوشت جن کے پاس آ جائے صحابہ وہ کھانے کو تیار نہیں، اس سے پہلے کہ میرا بھائی کھا لے۔ یہ امن کا معاشرہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ پوری دنیا میں لا کر دکھاؤ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آج کے کہ اگر آپ نے میرے آقا کے اخلاق کی ترجمانی نہیں کی تو دوسروں سے کیا امید رکھو گے؟ دوسروں سے کیا امید رکھو گے؟ میں اس شاعر کے شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں؟ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکو کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کیا سروکار؟ ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، چور کا کام ہے چوری کرنا، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ لٹنے کیوں دے رہے تھے؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ میرے عزیزوں اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فکر مند نہیں تو چوروں کو بلیم کرنا چھوڑ دو۔ تم اگر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سیریس نہیں تو ڈاکوؤں کو دوشی ٹھہرانا چھوڑ دو۔ ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا، چور چوری کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں، سارے الزامات تو دشمنوں پر ڈالتے ہو۔ تم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق میں لانے کے لیے ایک بار بھی تیاری نہیں دکھائی، پھر دوسروں پر کیا دوش رکھتے ہو؟ تمہیں اپنے لباس بدلنے کی فکر نہیں، اپنا چہرہ بدلنے کی فکر نہیں، اپنی تعلیم اچھی کرنے کی فکر نہیں، دوش کسی اور کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم آؤ دامن مصطفیٰ میں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر دنیا میں کسی کے اخلاق ہیں؟ قرآن جن کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے وہ چھوڑ کر اگر ہم دوسروں کے چرنوں میں جائیں گے تو پھر حال یہی ہوگا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ صرف شرط اتنی ہے اے سنی مسلمان، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور کی طرف تم متوجہ ہو گئے تو بس ساری دنیا تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے۔ شرط یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، پورے کے پورے مومن ہو جاؤ، پورے کے پورے غلام مصطفیٰ ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف بڑھ کر کے تو دیکھو، دنیا تمہارے تلوے نہ چومے تو پھر بات کرنا، دنیا تمہارے سامنے جھکے نہ تو پھر بات کرنا۔
اس لیے کہ مولا کا قانون ہے، وہ عزتیں اسے دیتا ہے جو اس کے نبی کی غلامی کرتی ہیں، وہ عزتیں انہیں نوازتا ہے جو اس کے نبی کے شیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج یہ ممبر، آج یہ محراب مجھے اسی لیے نہیں دیا گیا کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یہاں صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ محمد عربی کا غلام۔ اس کے علاوہ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارا لباس دیکھ کر کے، کیا ہمارا چہرہ دیکھ کر عزت کی جاتی ہے؟ نہیں، اچھے اچھے چہرے والے ہیں، اچھے اچھے لباس والے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، یہ جو عزتیں ہیں پلکیں بچھائی جاتی ہے محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ہاں، اسی بات پر آپ بھی آ جاؤ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اے مسلمانوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مولا سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے، اور تمام برے منصوبوں کا منہ کالا فرمائے۔ مولا ہماری جماعت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں مولا تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے، شجاعت فاروقی عطا فرمائے۔